اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شفاعت کے بارے میں ہمارے ہاں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں جن کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ عام طور پر شفاعت کا تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور محبوب بندوں کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا اثر و رسوخ ہے، ان کی ہر بات مانی جاتی ہے، لہٰذا اگر ہم کسی صالح اور ولی کے دامن سے وابستہ ہو جائے اور اسے راضی کر لیں تو وہ قیامت کے روز ہماری سفارش کر کے ہمیں ضرور بخشوا لے گا اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، ذرا میری بات کو غور سے سنو۔ جس روز یعنی قیامت کے روز آسمان پھٹ جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، قبریں کھول دی جائیں گی، لوگ بکھرے پتنگوں کی طرح ہوں گے، دل کانپ رہے ہوں گے، دیدے پتھرا جائیں گے، کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، چہرے خوف زدہ ہوں گے۔ یہ سب قرآنی آیات ہیں۔ سورج 1 میل کے فاصلہ پر ہوگا، صحیح مسلم کی روایت۔ لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، صحیح مسلم کی روایت۔ اللہ تعالیٰ اس قدر غصے میں ہوں گے کہ اس سے پہلے کبھی نہ بعد میں ہوں گے، بخاری و مسلم کی روایت۔ کبار انبیاء کرام تک اپنی اپنی جان کی امان طلب کر رہے ہوں گے، بخاری و مسلم کی روایت۔ لوگ شفاعت کی تلاش میں نکلیں گے، بخاری و مسلم کی روایت۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شفاعت سے انکار کر دیں گے، بخاری و مسلم کی روایت۔ تب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے اور فرمائیں گے، آج میں ہی شفاعت کا اہل ہوں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذن شفاعت کے لیے عرش الہی کے نیچے سجدے میں گر پڑیں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، بخاری و مسلم کی روایت۔ سجدے میں حمد و ثنا بیان کریں گے جب تک اللہ چاہے گا اور جو کچھ اللہ چاہے گا، بخاری و مسلم کی روایت۔ جب اذن شفاعت ملے گا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سنی جائے گی اور قبول کی جائے گی، بخاری و مسلم کی روایت۔ پس اے ایمان والو، اے بصیرت اور بصارت رکھنے والو، اے دانا و بینا لوگو، ذرا غور کرو اور سوچو، اس روز نجات کے لیے شفیع اور مشفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنا اچھا ہے یا خود ساختہ سفارشوں کی سفارش حاصل کرنا اچھا ہے؟ سورہ زمر آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کہو سفارش ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 255 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ سورہ کہف آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور وہ اپنے فیصلہ میں کسی نبی یا ولی کو شریک نہیں کرتا۔ جس روز سفارش کرنے سے انبیاء کرام انکار کر دیں گے، اس دن کیا بھلا کوئی خود ساختہ ولی یا پیر یا کسی اور کی کیا مجال جو اللہ کے حضور اس کی سفارش کر سکے؟ ہاں، البتہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے اپنی مرضی سے اس کی چاہے سفارش کرا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔